ایران کی اسرائیل پر منگل کی شب کیے گئے میزائل حملوں نے دنیا بھر کی نظریں ایک بار پھر مشرق وسطیٰ پر مرکوز کر دی ہیں، جہاں ایک خونی تنازع اب ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ سے لے کر عالمی امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں تک سبھی مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور فریقین کے اگلے قدم کے حوالے سے پیش گوئی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سب کے بیچ دنیا کی تین امریکہ، چین اور روس اس تنازع کا حل تلاش کرنے میں بدستور ناکام دکھائی دیتی ہے۔ حماس کے اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں بڑھنے والی کشیدگی اب غزہ، لبنان اور یمن کے بعد ایران تک پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اسرائیلی حملوں میں اب تک حماس اور حزب اللہ کے سینئر رہنماؤں سمیت ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں۔ اس جنگ کے دوران اسرائیل اپنے دشمنوں بشمول حزب اللہ، حماس اور ایران کے خلاف کامیاب کارروائیاں کرتا ہوا نظر آیا۔ گزشتہ ہفتے لبنان میں اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سمیت تنظیم کے متعدد رہنما بھی مارے گئے تھے۔ رواں برس ایرانی دارالحکومت تہران میں جولائی میں ہوئے ایک ایسے ہی حملے میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ بھی ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری تو قبول نہیں کی تھی، تاہم خیال یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے طلبی بھی تھا۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین میں شامل متعدد ممالک نہ صرف غزہ بلکہ لبنان میں بھی جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کوششیں تاحال کارگر ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ امریکہ سمیت متعدد ممالک کو یہ اندیشہ ہے کہ غزہ اور لبنان میں لڑی جانے والی جنگ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل سکتی ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ باقاعدہ جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ اس مسئلے کا سفارتی حل اب بھی ممکن ہے، بلکہ کثیر المیعاد سیکیورٹی کو یقینی بنانے کا راستہ بھی یہی ہے۔ لیکن تمام تر اپیلوں کے باوجود اسرائیل نے غزہ اور لبنان میں اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اب ایران کے حملے کے بعد اس کی جانب سے ایک بار پھر ایران پر حملے کی دھمکی دی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جہاں غزہ پر اسرائیل کی مسلسل بمباری کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اب تک 40,000 سے زائد شہری ہلاک جبکہ لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، وہیں ستمبر 2024 میں لبنان اور اسرائیلی فضائی حملوں میں مارے جانے والوں کی تعداد 1,000 سے زائد۔ دوسری جانب غزہ کی پٹی میں گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے حماس کے خلاف کی گئی زمینی کارروائیوں کے دوران اسرائیل کے درجنوں فوجی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں، جبکہ حزب اللہ کی جانب سے 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل پر راکٹس داغے جانے کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 1 برس کے دوران حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر مجموعی طور پر 8,000 سے زائد راکٹ داغے جا چکے تھے۔ یمن کے حوثی جنگجو بھی غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے بحیرہ احمر میں اسرائیل آنے اور جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ اس سے قبل رواں برس اپریل کے آغاز میں ایران کے پاسداران انقلاب کے 2 سینئر کمانڈر شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے قونصل خانے پر ہونے والے میزائل حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے اس حملے کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی تھی، تاہم عام خیال یہی ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل ہی تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ مشرقی وسطیٰ میں یہ تمام تر اقدامات اپنے دفاع میں کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں اقوام متحدہ میں اپنے خطاب کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل امن کا خواہاں ہے، مگر پھر بھی ہمیں وحشی دشمنوں کا سامنا ہے جو ہماری تباہی چاہتے ہیں، اور ہمیں ان کے خلاف اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایران پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایران سے درپیش خطرات سے نپٹنے کے لیے
7 مختلف محاذوں پر اپنا دفاع کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب کا اختتام کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل یہ جنگ جیتے گا، کیونکہ یہ جنگ جیتنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیبنان کا محاذ گرم ہونے سے قبل امریکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کروانے کے لیے مذاکرات کی کوشش بھی کرتا رہا ہے، تاہم یہ مذاکرات کا حال تعطل کا شکار ہیں۔ لیکن ابھی بھی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی جانب سے جاری ہونے والے بیانات کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ جنگ بندی کے مطالبات اور سفارتی کوششوں کا اسرائیل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پیر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیے گئے ایرانی عوام کے نام 3 منٹ کے ویڈیو پیغام میں اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اسرائیل نہیں پہنچ سکتا، کوئی ایسا مقام نہیں جہاں ہم اپنے لوگوں اور ملک کی حفاظت کے لیے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایرانی حکومت معزز فارسی عوام کو تباہی کے قریب لے جا رہی ہے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا، جب ایران بالآخر آزاد ہو جائے گا تو سب کچھ بدل جائے گا اور دونوں قومیں امن سے رہ سکیں گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جنونی ملاؤں کو اپنی امیدیں اور خواب کچلنے نہ دیں، آپ بہتری کے مستحق ہیں۔ ایرانی عوام جان لیں کہ اسرائیل آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ہم ساتھ مل کر خوشحال اور پرامن مستقبل دیکھیں گے۔ ایران کے میزائل حملوں کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں آخر اس تنازع میں شامل فریقوں کو فائر بندی پہ رضامند کیوں نہیں کر پا رہی، اور امریکہ کے علاوہ روس اور چین جیسی عالمی طاقتیں اس معاملے پر کوئی مؤثر کردار کیوں ادا نہیں کر پا رہی۔ مشرق وسطیٰ اور بین الاقوامی خارجہ پالیسی پر نظر رکھنے والے ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ، روس اور چین جیسے ممالک کے درمیان عدم تعاون اور امریکہ کی اندرونی سیاست کچھ ایسے عوامل ہیں جس کے سبب اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے قائل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔